بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں تابش قیوم، سیکرٹری اطلاعات پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنا کماؤ ڈیجیٹل روزگار پروگرام کے اندر. بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، بہت زیادہ خوشی تھی اس پروگرام کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زبردست رسپانس ہمیں پورے ملک سے ملا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ پروگرام ہمیں شاید بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. جتنی دلچسپی لوگوں نے اس میں لی ہے، 100,000 لوگوں نے رجسٹر کیا اس کورس میں ود ان فیو ڈیز. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آئی ٹی ٹریننگ فری پروگرام ہے جو عوام الناس کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت پورے ملک میں 500 سے زیادہ کلاس رومز ہماری اطلاع کے مطابق موجود ہیں، جہاں پہ پاکستان کے نوجوان بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، بچیاں بھی اس وقت کلاس رومز میں موجود ہیں. یہ کلاس رومز کسی بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہال میں نہیں، کسی ادارے میں نہیں، بلکہ مساجد سے لے کے، گراؤنڈ سے لے کے، پبلک پلیسز سے لے کے، گاؤں دیہاتوں کے اندر جہاں جہاں انٹرنیٹ کے سگنلز موجود ہیں وہاں پر یہ کلاسز اس وقت دیکھی جا رہی ہیں. میں آپ سب کو خراج تحسین کے پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اس کے انتظامات کیے، جن لوگوں نے ان کلاس کی ارینجمنٹس کی، اور وہ سارے اسٹوڈنٹس جو آج اس جذبے کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کہ وہ آئیں اور آئی ٹی کی اسکل سیکھیں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی آپ کی کلاس باقاعدہ شروع کریں گے. آج ہماری اورینٹیشن کلاس ہے، پہلی کلاس ہے، تو اس میں میں چاہوں گا کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی ایک نئی سیاسی جماعت ہے جو کچھ سالوں سے سیاست کے میدان میں آئی، اور یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ سے ہی ملک کے اندر پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کی عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا، اور ہمیشہ ہی لوگوں کی خدمت کو، ان کی عملی جو ہے مدد کو اپنی سیاست کی بنیاد رکھا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ دراصل تسلسل ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا. انہی بنیادوں پر، انہی ویلیوز کے اوپر یہ سیاسی جماعت بنی ہے جس کی خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. اور آج جن حالات میں ہم یہ کورس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پوری دنیا کو کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو ہر سطح سے، ہر طرف سے دہشت گردی کا سامنا ہے. یعنی ہمارے بارڈروں کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے، ہمارے ملک پر حملوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج پاکستان کے ہزاروں اور لاکھوں نوجوان لوگ اس کورس کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو مضبوط کریں گے، ہم صلاحیتیں حاصل کریں گے، ہم اپنے روزگار کو بھی بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے ملک کی اکانومی کو بھی ہم انشاءاللہ بہتر کریں گے. تو یہ ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا اور پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنی کوشش کی. آئی ٹی کی دنیا کیا ہے، اس میں کتنی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. آج ہی ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان جو ہے ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم بنا رہا ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان میں $700 ملین کی جو ہے لوگوں نے پلیج کیا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور آنے والے کچھ سالوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی کا ہب ہوگا. تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. آئی ٹی پارکس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 20 ملین، کبھی 20 بلین، کہیں 19 بلین، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جو ہے وہ یہاں پر آئی ٹی پارکس بنائے جائیں گے. آئی ٹی کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی، اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی، انٹرنیٹ کی رسائی جو ہے لوگوں تک پہنچائی جائے گی، انٹرنیٹ کی تعلیم، ڈیجیٹل تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی جائے گی. لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ جو دعوے ہیں یہ ابھی تک دعووں کی حد تک ہیں. تو حالات یہ ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ تقریباً $300 بلین کی اس کی ڈیجیٹل اکانومی ہے. اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کی $2.6 بلین کی اکانومی ہے ڈیجیٹل، جو جہاں پہ سافٹ ویئر سے لے کے مختلف ایکسپورٹس ہماری آئی ٹی کی ہیں تو وہ صرف 2.6 بلین کی ہیں. اور آنے والے جو 5 سال ہے اس میں حکومت نے ٹارگٹ یہ سیٹ کیا تھا کہ ہم کم از کم 2 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی پروفیشنل بنائیں گے تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی میں $15 بلین جو ہیں وہ 5 سال کے اندر اس کی اکانومی کا سائز ہو جائے. تو جبکہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے، اور عملی طور پہ ہم یہ پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ اتنی تڑپ اور پیاس موجود ہے اس ملک کے اندر، اتنی پوٹینشل موجود ہے کہ اس وقت کوئٹہ سے لے کے خیبر پختونخوا تک پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں، قصبوں کے اندر لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، ہالز میں بیٹھ کر، پبلک پلیسز کے اوپر آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
مرکزی مسلم لیگ نے عملی طور پر اس کورس کے ذریعے پورے ملک کو آئی ٹی کا پارک بنا دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ لوگوں نے رجسٹر کیا ہے کون سی اسکلز آپ کو چاہیے چیزیں بیچنے کے لیے، آپ کو کس طرح سے اس ساری دنیا کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر اپنی اسکل سیٹ کو بہتر کر کے اپنی ای کامرس کی یعنی اپنے کاروبار کی، اپنے ڈیجیٹل روزگار کی آپ نے کس طرح سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ اس سفر کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اس سفر کو آگے جاری رکھتے ہوئے مختلف سکلز حاصل کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں۔ تو ہمارے کورس کے اندر بچے بھی ہیں، ہمارے کورس کے اندر خواتین بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں اور یہ یقین دلائیں کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ آپ اگر چاہیں تھوڑی سی کنسسٹنٹلی محنت کریں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، تو انشاءاللہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر آپ یہ سارے اسکلز کو سیکھیں گے بھی، اور بہت جلدی آپ بڑے زبردست طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو اپنا کماؤ کا ہمارا ڈیجیٹل روزگار پروگرام ہے، آج اس کی ہماری پہلی کلاس ہے، اور اس کے اندر میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا ہمارے جو ماسٹر ٹرینر ہیں وقاص سعید میرے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص جو ہیں وہ ڈیجیٹل دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے فرینکن جیسے اور باقی لوگوں کی یعنی جو بڑے بڑے نام ہیں اس انڈسٹری کے اندر، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان کے کورسز کیے، اور اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کی گریجویشن ہے، اور وہ الحمدللہ پیشن کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے آج جو عام طور پہ ہمارے بڑے کمرشل انسٹیٹیوٹس بھی آپ کو نہیں بتاتے۔ ہم ان کو بھی جتنے بھی ہمارے ملک میں کمرشل ادارے ہیں جو پیسے لے کے کورسز کرواتے ہیں، ہم ان کو بھی ایکنالج کرتے ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، یقیناً ان کی سروسز بہت اہم ہیں۔ لیکن اب کیونکہ مسئلہ ملک کا ہے، ملک کی اکانومی کا ہے، ملک کی بقا کا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کو مفت میں لوگوں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آگے بڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا وقاص سعید کو کہ وہ آئیں اور اپنی پہلی کلاس کو آپ کے سامنے شروع کریں، اور انشاءاللہ یہ کورس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہم آج اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم اس پورے بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تابش بھائی کی بات سنی کہ ہمارا مقصد اس پورے پروگرام کا کیا ہے، اور ہم کیا لے کے اپنی قوم کے پاس آئے ہیں۔ اور آئی ٹی امپاورمنٹ ایک ایسا اسکل ہے جو کہ ہر کسی کا حق ہے، اور آپ کی تعلیم کچھ ہے، کچھ بھی ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، آپ کسی بھی کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کسی بھی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، یہ کوئی معاملات میٹر نہیں کرتے۔ آپ آج کے دور میں آئی ٹی سکلز، انٹرنیٹ کے اوپر سکلز، ای کامرس کے اوپر سکلز کو سیکھ کے اپنا روزگار بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی پورے ملک میں یقینی طور پہ ابھی آپ موسم کی صورتحال دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں انشاءاللہ۔ تو اگر کسی ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح متاثر ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگ واٹس ایپ چینل کے اندر سارے لوگ موجود ہوں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ایڈمنس واٹس ایپ چینل کا لنک کچھ ٹائم کے بعد کامنٹ کے اندر لازمی شیئر کرتے رہیں، ڈائریکٹ واٹس ایپ چینل کا لنک، تاکہ وہ اس کے اندر جوائن کرتے رہیں۔ اور اگر کسی قسم کا ٹیکنیکل گلچ آتا ہے یا پھر کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ واٹس ایپ چینل کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اچھا جی، اچھا ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میں سے کلاس کے کچھ لوازمات میں سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ہم سارے ریسورسز اور سارے نوٹس وغیرہ بتا دیں گے، ساتھ ساتھ پرووائڈ کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ نوٹ بک اور اپنے نوٹس خود بھی بنائیں، کیونکہ یہ
आपका एक हिस्टोरिक डाटा होगा कि जिसको आप बार बार रिविजिट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन या क्यूरी आपको कंसर्न होता है तो आप उसको फौरी लिख के क्लास के एंड पे या अगली क्लास में, जो क्लास शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन आंसर भी लिया करेंगे और क्लास के बाद भी क्वेश्चन आंसर हुआ करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं लोगों के कि ये ई कॉमर्स होता क्या है, तो ये ई कॉमर्स है क्या। तो अच्छा जी, तो अभी इंशाल्लाह हम इस कोर्स के हवाले से बड़े हमारे सवालात हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, और ई कॉमर्स में हम सीखेंगे क्या, और ई कॉमर्स में सीख के कितने वक्त में, कितने सरमाए के साथ क्या इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, और ई कॉमर्स को सीख के क्या एक आम शख्स भी उसके लिए कोई तालीम कोई ज़रूरी है, कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी है, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की कुछ चीज़ें रिक्वायर हैं। तो ये बहुत सारे हमारे सवालात हैं, हमें अभी ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स एक अंडर मैट्रिक प्राइमरी क्लास के एक शख्स ने भी ई कॉमर्स को किया है, और एक ग्रेजुएट पीएचडी लेवल के बंदे ने भी ई कॉमर्स को किया हुआ है। और ये इतनी एक्सेसिबिलिटी, इतनी आसान है चीज़ें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक एक चीज़ को क्लियर एलेबोरेट करके रखूँगा। तो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यकीनी तौर पे जो ताबिश भाई ने भी बात की कि हमारा इसके पीछे मकसद क्या है, पाकिस्तान का नौजवान कि महंगाई ने रोटी और इज़्ज़त दोनों महंगी कर दी हैं, यही मोटिवेशन। क्योंकि देखें, मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे क्यों हैं, हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, और आपका उस सीखने का मकसद क्या है। जब मोटिवेशन नहीं होगी तो हमारी वो सीरियसनेस और वो दिलचस्पी, वो भी संजीदगी भी नहीं होगी। तालीम महंगी है, और महंगी होने के बावजूद आउटकम ज़ीरो है। 12-12, 25-25 लाख रुपए की डिग्री करने के बावजूद हमारा नौजवान इस वक्त किसी सिरे पे नहीं है। इंडस्ट्री को कॉम्पिटेंट, काबिल टैलेंट नहीं मिल रहा। क्यों? हमारा एकेडमिया जिस तरह की एक खेप प्रोड्यूस कर रहा है, वो खेप उस तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है। और बेरोज़गारी सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, एक इमोशनल कोलैप्स है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारा नौजवान बेरारवी का शिकार है, और वो ये सोचता है कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी यही इसी तरीके से गुजार दूँगा। तो नौजवान सिर्फ उम्मीद रखने वाला नहीं होता, वो उम्मत की उम्मीद होता है। ये हमारी एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है जिसको लेके हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। तो अगर इस नौजवान का हाथ लरसता है तो ये मिल्लत की बुनियादें भी इससे कमज़ोर पड़ती हैं। तो ये हमारी एक मोटिवेशन, एक चीज़ हमने अपने पेन पॉइंट डिस्कस किए। अब कुछ सवालात हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाने से पहले मैं वो सवालात आप लोगों के सामने रखूँ। सबसे पहला सवाल कि इतने सारे स्किल्स हैं, ये पता नहीं कौन सा स्किल है, मुझे क्या ये सीखना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि बेशक बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। डिजिटल स्किल्स के अंदर मैं अगर आपको 10-15 स्किल्स भी गिनवाना शुरू कर दूं तो आपको बड़े अजीब अजीब से नाम लगेंगे। लेकिन उन तमाम स्किल्स का जो इम्तजाज है, उन तमाम स्किल्स को किसी एक चीज़ के अंदर अगर हम एक अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठा करें, किसी एक चीज़ के अंदर इकट्ठा करें, तो उसको हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। तो पाकिस्तान तो तिजारत के अंदर वैसे भी अल्लाह ताला ने भी बरकत रखी होती है। तो ये तिजारत करना, बिज़नेस करना, कारोबार करना, ऑनलाइन बिज़नेस करना, घर की दहलीज से, चार दीवारी से बिज़नेस को क्रिएट करना, ये आज के दौर में इतना एक्सेसिबल हो चुका है कि आप पाकिस्तान में एक कमरे से बैठ के दुनिया के किसी भी मुल्क तक अपनी प्रोडक्ट भेज सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल के दौर में पॉसिबल हैं और ये चीज़ें इस टाइम हो रही हैं। अच्छा, तो स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है या मुझे बताएं? मेरे ख्याल है मेरी स्क्रीन आप लोगों को शायद शो ना हो रही हो। अच्छा जी, लें जी, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। अच्छा।
اچھا تو اس سوال اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو پورا ڈسکس کر کے بریف کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ای کامرس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ای کامرس کا اسکل ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسکلس جس طرح فری لانسنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, یہ بہت سارے ایسے اسکلز ہیں جس کو سیکھنے میں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, لیکن ای کامرس کا اسکل